اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس فرقہ واریت نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی بات آ جاتی ہے کہ ہم ایک ہی قرآن کو، ایک ہی نبی کو، ایک ہی خدا کو ماننے والے وہ اپنے آپ کو تقسیم کر کے رکھ دیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ہم افضل ہیں، باقی جو ہیں وہ ہے ہی نعوذ باللہ جنمی ہیں یا ہے ہی وہ گناہ گار ہیں۔ تو اس تفریق نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی رکھا تھا کہ جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس شخص نے دوبارہ عیسائیت کو قبول کر دیا صرف اس فرقہ واریت کی وجہ سے، اور وہ اسلام سے دور ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت اس کو اختیار نہ کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کسی قسم کی تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقوں میں نہ پڑو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا یہ قرآن ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا مخلوق کے پاس ہے، یہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کا یہ کلام۔ اور اللہ حکم دے رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت کو اختیار نہ کرو۔ سامعین محترم، ماضی میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک مسلک کی پیروی کرنے والا دوسرے مسلک کی پیروی کرنے والے کو کافر کہے، اس کو برا بھلا کہے، اس کو اچھا نہ سمجھے، بلکہ ہمیں ایسی مثال ملتی ہے کہ جب ایک مسلک کے پیروکار جو کہ رفع یدین کرنے والے ہوتے ہیں، اونچی آواز سے آمین کہنے والے ہوتے ہیں، جب وہ ایسے مسلک والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو رفع یدین نہیں کرتے اور آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے، تو ان کے بڑے حضرت ان کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو آج تم ان کے پاس ملنے جا رہے ہو تو وہاں پر تم نے آج رفع یدین نہیں کرنا اور آمین بھی اونچی آواز سے نہیں کہنی، اور جس مسلک والوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ان کے بڑے ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آج تمہارے پاس وہ آ رہے ہیں کہ جو رفع یدین بھی کرتے ہیں اور آمین اونچی آواز سے بھی کہتے ہیں، تو تم نے آج رفع یدین بھی کرنا ہے اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنی ہے۔ جب نماز کا وقت آیا تو رفع یدین کرنے والوں نے رفع یدین نہیں کیا، آمین اونچی آواز سے نہیں کہی، اور وہ جو نہیں کرنے والے تھے انہوں نے رفع یدین بھی کیا اور آمین بھی اونچی آواز سے کہی۔ ہمارے پاس تو یہ مسائل ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کو اسلام سے خارج نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کو جہنمی اور دوزخی نہیں کہتے تھے۔ ہمیں تو ماضی میں یہ مسائلیں ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ دور میں اسی فرقہ واریت کی وجہ سے کتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے درد دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ ہم سے کوئی پوچھے نا کہ تم کون ہو، اپنے اپنے فرقے کا بتاتے ہیں، جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کبھی کسی کی زبان سے یہ الفاظ میں نے نہیں آج تک سنے کہ جناب میں مسلمان ہوں۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت وہ اسلام ہے، اور ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم اپنے فرقے کا نام لے لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فرقہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان وہ اسلام ہے، ہماری پہچان وہ مسلمان ہونا ہے۔ خدا را اپنی سوچ میں وسعت پیدا کیجئے، اپنی سوچ کو وسیع کیجئے، اور یہ جو اس طرح کی ہم نے اپنے گرد حدیں رکھی ہوئی ہیں ان حدوں کو ختم کیجئے۔ اور دنیا کے باقی معاملات میں ہم نے کبھی کوئی حد نہیں رکھی ہے، کاروبار میں حد نہیں رکھی، شادی بیاہ میں کوئی ایسی حد نہیں رکھی کسی دوسرے مسلک والے کے ساتھ۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے، جب بات مسجد میں نماز پڑھنے کی آتی ہے تو ہم حدیں قائم کرنے لگ جاتے ہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ ہم کیسی تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ یہ کیسا دین کی تصویر لوگوں کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں؟
سامعین محترم یاد رکھیے کہ دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے نا، اس نے آج تک کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ فلاں فرقے والے کو میں نے نہیں مارنا، صرف فلاں فرقے والے کو مارنا ہے۔ اس کے نشانے میں سارے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا اس بات کو؟ تو پھر ہم یہ تقسیم کیوں رکھیں؟ ہم یہ نفرتیں اپنے اندر کیوں پیدا کریں؟ اور اس وجہ سے ہم اپنے دین سے دور کیوں ہوں؟ دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری گزارش آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اور سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے نا، تو آپ کی زندگی وہ بادشاہوں والی زندگی نہیں تھی۔ آپ نے ساری زندگی وہ بادشاہوں والی اور امیروں والی زندگی نہیں گزاری ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں ہمیں غربت نظر آتی ہے، آپ کی زندگی میں ہمیں دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری تکلیفیں ہمیں نظر آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، لیکن کہیں بھی ہمیں کوئی شکوہ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے مکہ کی وادی کو سونے کی وادی بنا دیا جائے۔ تو جواب میں کیا عرض کیا کہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور ایک دن میں بھوکا رہوں، اور جب میں بھوکا رہوں تو اللہ تیرے آگے آہوزاری کروں، تو اسے مانگوں، اور جب پھر تو مجھے عطا کرے تو پھر میں تیرا شکر ادا کروں، تیرا شکر ادا کروں۔ تکلیف پریشانی آتی ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا عرصہ ہم پہ احسانات کیے، نعمات، اپنی نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ کے احسانات ہمیں یاد نہیں رہتے۔ ہاں، وہ جو تھوڑی سی تکلیف زندگی میں آئی نا کبھی، وہ تکلیف والا دن یا وہ تکلیف والی رات ہمیں لازمی یاد رہتی ہے۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ جناب بتائیں کوئی خاص دن یا خاص رات آپ کی زندگی میں آئی ہو، تو پتہ ہے ڈھونڈ کے اس رات کو نکالے گا کہ جس رات کو اس کے دانت میں تکلیف تھی اور اس تکلیف کی وجہ سو نہیں نہ سکے گا، اس رات کا ذکر کرے گا کہ وہ ایک فلاں رات تھی جناب میں سو نہیں سکا۔ وہ باقی ساری راتوں کا جو زندگی اس کی میں آئی جس میں وہ سکون کی نیند سوتا رہا، ان کا ذکر نہیں کرے گا۔ کیا حال ہے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، وہ ایک رات یاد رہ جاتی ہے، وہ جو روز رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں وہ راتیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند جسم دیا ہوا ہے، کہیں پہ تھوڑا سا درد شروع ہو جائے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے، لوگوں کے آگے شکوے کرتے رہیں گے، جناب کیا کریے، درد نے تو جان کاٹ دی جناب، ہر بندے کو بتاتے پھریں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں بندے کے جسم میں، وہ 359 جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کے صحیح کام کرنے پہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ وہ جو ایک میں تھوڑی سی خرابی آئی ہے نا، اس کا رونا ہر بندے کے آگے روتا رہے گا، ہر بندے کے آگے رونا روتا رہے گا۔ جناب جوڑوں کا درد لے بیٹھا ہے جناب، کہ دسیے تمہیں جناب سکون ختم ہو گیا ہے، جب تک گوڈے درد شروع ہوا نا سکون ختم ہو گیا۔ وہ اس ایک جوڑ کا درد کو لے کے بیٹھا رہے گا، اس ایک تکلیف کا تذکرہ، اس ایک تکلیف کا رونا ہر بندے کے آگے روئے گا۔ وہ جو باقی سارا جسم سلامت صحیح کام کر رہا ہے، اس پر کبھی اس کی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، یہ ساری سوچنے والی باتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو اپنی نعمتوں کا وہ نزول ہم پہ فرما رہا ہے، اور بدلے میں ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں، بدلے میں ہم کیسی بندگی کر رہے ہیں، بدلے میں ہمارا رویہ کیسا ہے۔ وہ جو دوست ہوتا ہے جس سے بڑی محبت ہوتی ہے اور جس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جناب اگر دوست جان بھی مانگے تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے۔ وہ اس آدمی کے لیے کہ جس کا 20-25 سال پہلے کوئی وجود نہیں ہے، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں پتا ہے کہ ہو سکتا ہے 20-25 سال بعد اس کا وجود پھر ختم ہو جائے، یہ دنیا میں زندہ نہ رہے، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اور مالک کی بندگی کے لیے 5 منٹ نماز کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کے جو اسے سب کچھ عطا کر رہا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں میں ہوتا۔ میں اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں، میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے گھر والوں کو جو وقت دے رہا ہوں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 5 منٹ کی بات ہے، یقین کریں فرض نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ میرے کانوں میں اذان بھی آتی ہے، میرا مولا جو مجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے اس کی طرف سے اعلان بھی میرے کانوں میں آتا ہے، میں سنتا ہوں حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف۔ میرا دوست مجھے بلائے نا فلان جگہ پہ، جناب آج بڑا فائدہ ہونا چاہیے، بڑا کچھ ملنا ہے، تو میں سارے کام کاج چھوڑ کے اس دوست کی طرف چل پڑوں گا۔ آج مجھے فلان جگہ سے نفع ملنا ہے، فلان جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے جناب، اتنا پیکج مل رہا ہے، مجھے گجرات بھی جانا پڑے تو میں گجرات جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا رات کے 12 بجے۔ اور وہ جو اللہ کی طرف سے کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، مجھے پرواہ اس کی کوئی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دوست کی محبت کے بارے میں تو فخر سے میں کہہ دیتا ہوں، کیا کبھی یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اپنی مالک کے ساتھ محبت پر بھی فخر ہے؟ میرا مالک جب بھی مجھے بلاتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہوں۔ کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات ہیں، کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ یقین کریں، یقین کریں، ایسا دور آ گیا ہے اور مؤذن کو اذان دینے کے بعد انتظار کرنا پڑتا ہے، امام صاحب انتظار کرتے ہیں کہ 2 بندے اکٹھے ہوں اور ہم جماعت کرائیں۔ ایسی صورتحال ہے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، مسجدوں میں ساری سہولتیں ہیں، کمی ہے تو صرف نمازیوں کی کمی ہے، نمازیوں کی کمی ہے۔ یہ ہم کیسی بندگی کر رہے ہیں، اور کیسی غفور الرحیم ذات ہے وہ، کتنے گناہ کرتے جاتے ہیں وہ معاف کرتا جاتا ہے، اپنے انعامات کرتا جاتا ہے۔ اچھا آج اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سمجھ لیں کہ جو بندے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں نا، اس کے حوالے سے، اس گناہ کی اصلاح کے حوالے سے 3 قسم کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بندے سے کوئی گناہ ہوا، پہلے نمبر پر اللہ اس کو متنبع کرتا ہے، دوسرے نمبر پر اگر متنبع نہیں کرتا اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ اس کے بارے میں تدبیر کرتا ہے۔ یہ جو بھی ہم کو گناہ کرتے ہیں یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ متنبع کرتا ہے، میرا کوئی نقصان ہو گیا، میں سوچ میں پڑ گیا میرا یہ نقصان کیوں ہوا ہے، مجھے سوچنا چاہیے، میرے ضمیر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ جو فلاں تو نے برا کام کیا تھا یہ تجھے اس کی سزا ملی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے بھی، کبھی ویسے بھی آپ کے ساتھ کیا اتفاق ہوا ہے کہ میرا یہ نقصان ہوا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یہ میرا نقصان ویسے نہیں ہوا، کوئی وجہ ہے، مجھ سے کوئی گناہ ضرور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا احسان سمجھیے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے عجیب بات کر رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کا احسان سمجھیے۔ یقین کریں کہ اللہ کا احسان ہے کہ بندے کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور وہ متنبع ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ نقصان فلاں گناہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اللہ کے آگے توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقین کریں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی ہماری آنکھیں کھول دی۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، جا رہے تھے، گھوڑے نے اچانک بدکنا شروع کر دیا، اس نے دائیں بائیں ہونا شروع کر دیا، جیسے کہ وہ ناپسند کر رہا ہو کہ میرے اوپر سواری کیوں کر رہے ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض اسی وقت اترتے ہیں اپنے گھوڑے سے اور سائڈ پہ ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے رونے لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، یاد بھی کوئی نہیں آتا کوئی گناہ ہوا۔ وہ جو ان کا غلام تھا نا، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو غلام تھا، کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، گھوڑے نے تھوڑا سا بیدکنا شروع کیا ہے اور آپ نے نماز نیت لی، آپ رونے لگ گئے، توبہ استغفار کرنے لگ گئے۔ تو فرمانے لگے کہ جب بندہ اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو جو اس کی فرما بردار چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ بندہ جب مالک کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو جو اس کی فرما بردار چیزیں نا وہ اس کی نافرمانی شروع کر دیتی ہیں۔ ذرا اپنے ذہن کو وسعت دیجیے، اپنی سوچ کو وسیع کیجیے، کیا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے؟
ہمارے معاشرے میں اکثر ایسی تصویریں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، بھائی جی بچوں کو لال ہی کھوائی دا میں بڑی محنت کر کے کھلاتا ہوں، بڑی مشقت کر کے کھلاتا ہوں، لیکن اولاد نافرمان ہے، بیوی بات نہیں سنتی ہے، بیوی آگے سے 2 کی 4 سناتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ حلال کھلاتے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن صرف حلال کھلانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے کردار کا اجازہ لیں، کہیں آپ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کسی معاملے میں اللہ کی حکم دولی تو نہیں کر رہے؟ کیا جب اللہ کا حکم آتا ہے تو آپ کے قدم بے اختیار وہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھ پڑتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اگر نہیں اٹھتے، میں سویا رہتا ہوں، ہیلے بہانے کرتا رہتا ہوں، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کے آگے سجدہ کروں، تو پھر خرابی ہے نا، پھر شکوہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ اولاد نافرمان ہے، پھر شکوہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ بیوی آگے 2 کی 4 سناتی ہے، خرابی پھر ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، پھر خرابی ہے۔ اس خرابی کو معلوم ہم نے خود کرنا ہے، اور سامعین محترم یہ ہم نے خود ہی معلوم کرنا ہے کہ کدھر سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جو یہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا ایک دوسرا واقعہ سنیے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور ان کا سر پھٹا ہوتا ہے، خون نکل رہا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک سارے ایک ستون کو لگا اور سر پھٹ گیا اور یہ خون نکل آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، تیرے حق میں یہ بہت ہی بہتر ہوا ہے کہ تیرے اس گناہ کی سزا اللہ نے تجھے دنیا میں دے دی، تیرے حق میں یہ بڑا ہی اچھا ہوا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو دنیا میں اس کے گناہ کی سزا مل جائے نا تو یہ اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب آخرت میں وہ اللہ کی سزا سے بچ جائے، بڑا کرم ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، بعد کا اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بس غور کیا کریں کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ اور یہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ کہنے ہیں تمہارے اپنے پیڑے کرتوت ہوندے نے جی دی وجہ تو وہ تکلیف تواڈے اگے آئی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب طرح نے یہ اعمال ہیں ہمارے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ برے اعمال ہیں کہ جن کی نصرت وہ ہم کو پہنچتی ہے، اور اگر اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے بچا لیا ہے۔ خدا را یہ بڑا احسان ہے اس کا۔ اب دوسری صورت بھی ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم گناہ کریں اور وہ ہماری پکڑ نہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ مہلت دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، ساتھ نعمتوں کی بارش بھی شروع کر دیتا ہے، ساتھ نعمتوں کی بارش بھی شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع آگے چلے گا، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اللہ خیر کرے، اس کے حوالے سے گزارشات ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔